اللہ رب ذوالجلال نے ہماری طرف جو اپنے سب سے محبوب نبی تاجدار اولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اپنانے کا حکم عطا کیا، اسے خوبصورت ترین نمونہ بتایا اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اس دنیا میں نبی علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ جسے اللہ تعالی سے محبت ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالی سے محبت رکھتا ہوں، تو اللہ تعالی سے محبت کی نشانی بھی یہی ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کی پیروی کرو، آپ علیہ السلام کے پیچھے چلو اور نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا وہ کرو، جن سے منع کیا ان سے رک جاؤ، جس چیز کو اللہ کے نبی نے حلال کہا اسے حلال کہو اور جسے حرام قرار دیا اسے حرام کہو۔ اگر ہم اس نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر آ گئے تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جس مقصد اور جس وجہ کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا اس مقصد کو تم پورا کر رہے ہو، اور جب اس مقصد کو پورا کرو گے تو کل روز قیامت اللہ رب ذوالجلال کے ہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جو تمہارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کا حق عطا کیا کہ کامیاب وہی ہوگا جس کی اللہ کے نبی شفاعت یعنی سفارش کرے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسی بندہ بشر کی سفارش کریں گے جو اس دنیا میں آپ کی زندگی کو اپنانے والا ہوگا، آپ کی صورت و سیرت کو اپنانے والا ہوگا، آپ کی سیرت طیبہ کو جاننے والا، اس پر عمل کرنے والا ہوگا۔ قیامت کے دن اسے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ السلام کا کلمہ تو پڑھا لیکن نبی علیہ السلام کی صورت و سیرت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی بجائے وہ اپنی چاہت اور جو ان کے دل و دماغ میں آیا اس پر چلتے رہے، تو اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو میری طرف جب وہ آ رہے ہوں گے تو فرشتے انہیں روکیں گے
حالانکہ وہ میرے امتی ہیں. تو میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دیا جائے تاکہ میں انہیں جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو فرشتے آگے سے یہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی چیزوں کو پیدا کر لیا تھا. لہذا یہ بدعتی ہے، دین میں نئی باتیں پیدا کر کے جو آپ نے انہیں نہیں بتائی، جو آپ علیہ السلام کی سنت نہیں، جو آپ کا روشن طریقہ نہیں، جو آپ کا نورانی عمل نہیں، جس کام پہ آپ کی مہر نہیں تھی، وہ کام انہوں نے دین کہہ کر شروع کر دیے. لہذا آج اللہ کے حکم سے یہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پی سکتے، تو انہیں پیچھے دھکیل دیا جائے. تو اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، چلتی سانس کب رک جائے، اچھا بھلا صحت مند انسان کب لا شے کے اندر تبدیل ہو جائے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی زندگی کے ان لمحات کو غنیمت جانیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرے، نبی علیہ السلام کے مبارک تذکرے خود بھی سنے اور دوسروں کو بھی سنائے، اور خاص کر اپنے گھر کے اندر اپنے والدین، اپنی اولاد اور جو افراد گھر کے اندر ہیں، انہیں آقا علیہ السلام کے ان نورانی طریقوں سے متعارف اور روشناس کروائے. یاد رکھیں کہ ہم نے ایک سنت بھی کسی کو بیان کی. ایک سنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا کوئی ایک طریقہ جو آپ نے کیا، یا آپ علیہ السلام نے جو فرمایا، یا کوئی کام ہوتے دیکھا تو آپ خاموش رہے، یہ بھی آپ کی رضامندی کی علامت ہوتی تھی کہ یہ کام ٹھیک ہے. وگرنہ نبی کوئی غلط کام دیکھے اور اس پہ چپ رہے، یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اسے سنت کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فتن و فساد کا دور ہو، فتن سے بھرپور، ہر طرف سے کفر آپ پر یلغار کر رہا ہو، ہر طرف سے فتنے آپ پر چڑھائی کر رہے ہو، شیاطین آپ کے پیچھے پڑے ہو، اور وساوس اور برے کام آپ کے دائیں بائیں ہو رہے ہو، فرمایا ایسے وقت کے اندر من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے وقت میں جب میری امت فساد کے اندر ہو، فتنوں نے اس کو گھیرا ہوا ہو، کسی نے میری ایک سنت کو اپنایا، ایک سنت کو، ایک طریقے کو اپنایا، فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اسے اللہ 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے. اب ایک شہید کا اجر و ثواب کتنا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ اللہ کے راستے میں جو آدمی اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اسے شہید کہتے ہیں. اس کے دین کے لیے، اپنی زمین کے لیے نہیں، اپنی برادری کے تعصب میں نہیں، اپنی ذاتی عداوت اور دشمنی کے لیے نہیں، کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں، بلکہ لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے، اسلامی ملک، اس کی سرحدیں اور اسلامی مسلمانوں کے وجود کو محفوظ کرنے کے لیے
جو آدمی اپنی جان دیتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے، اور اس نے جان تو دے دی، دنیا سے اس کا وجود تو ختم ہو گیا، لیکن قرآن نے 2 جگہ ہمیں یہ واضح حکم دیا کہ شہید کو تم کبھی مردہ کہہ بھی نہیں سکتے، کہنا تو دور کی بات، تم گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے تم مردہ کرتا۔ اللہ نے اسے زندہ قرار دیا اور فرمایا کہ جب اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو پہلے خون کے قطرے کے گرنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک شہید کا اجر و ثواب ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی کی سچی زبان اور اس میں آپ نے اپنی سنت کے بارے میں کیا فرمایا کہ فساد امت کا وقت ہو اور ایسے وقت میں ایک سنت زندہ کرو، اللہ تعالیٰ 1-2 نہیں 100 شہیدوں کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے انتہا ہیں، کبھی ہماری طرف ہے کہ ہم اس کو راضی کرنے کی بجائے اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک سیرت طیبہ کو اپنانے کی بجائے ہم اس کو ناراض کرنے والے راستے پر جب چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مبغوض بھی ٹھہرتے ہیں اور نحوستے ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر دلوں کا سکون چاہیے، آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے اور دل و دماغ کا قرار چاہیے تو وہ ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک صورت و سیرت طیبہ کے اپنانے کے اندر ملے۔ چھوڑ دے دنیا کے یہ سارے جھمیلے اور دنیا کی بود و باش و نمود و نمائش، اور اس بات پر غور کرے کہ آئے دن ہم اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے انہیں زمین اور مٹی میں دفن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد حالات یہ آتے ہیں کہ اس شخص کا ہر چیز، اس شخص کی ہر چیز وہ یہی درے کی دری رہ جاتی ہے، اس کا نام، اس کی شہرت، اس کا مال و متاع، اس کے کار کوٹھی بنگلے، اور جو جو اس نے دنیا کے اندر جھوٹ، حرام، فریب خوری اور طرح طرح کی چلاکیوں سے جمع کیا ہوتا ہے، اور قبر کے اندر آج تک سوائے 2 سفید چادروں کے یا اس کے وہ اعمال جو اس نے دنیا میں کیے کوئی لے کر نہیں گیا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کسی وہم میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے کہ پتہ نہیں میری زندگی تو ختم نہیں ہوگی اور یہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی اور میں تو اسی طرح موج اور مستی میں رہوں گا۔ نہیں میرے بھائی، واللہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان سب کچھ دوسروں کے حوالے کر کے اللہ کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جو آپ کی زندگی ہے، اس زندگی کو، اس کے کچھ لمحات نکالے، انہیں قیمتی بنائے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ آئے، آپ کی مبارک زندگی کو سنے، سمجھے، اور اسی طرح اسے اپناتے ہوئے غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کا ثبوت پیش کرے، تاکہ کل قیامت کے دن آقا کے ہاتھ سے جہاں جام کوثر پینے کی سعادت آتا ہو، وہاں نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ہم شفاعت کے مستحق بھی بن جائیں۔ تو کیا سب اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ کی تو زندگی کا ایک ایک لمحہ مبارک ہے اور ہمارے لیے معجزہ ہے، تو ہمیں کسی وسوسے اور وہم میں جانے کی ضرورت کیا؟ آپ کی پیدائش دیکھیں، آپ کا بچپنا دیکھیں، آپ علیہ السلام کی لڑکپن کی عمر دیکھیں، جوانی دیکھیں، حتیٰ کہ ادھیڑ عمر، پھر آپ کا بڑھاپا، ایک ایک لمحے میں ہمارے لیے آپ علیہ السلام کی طرف سے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ آپ 12 سال کے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو والد آپ کے تھے نہیں، ان کا پہلے انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام 6 سال کے ہیں، آپ کی سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیٹے بیٹی کے ساتھ اس کی ماں ہوتی ہے،
جس کی محبت بے لوث، مخلص اور اخلاص سے بھرپور، شائبے اور ریا سے پاک آپ علیہ السلام کی وہ ممتا وہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 8 سال کے ہیں، آپ کے جو دادا عبد المطلب جنہوں نے آپ کو سہارا دیا اور جنہوں نے آپ علیہ السلام کی وہ عزت افزائی فرمائی جس کے آپ حقدار تھے، اور آپ علیہ السلام کو اسباب کے درجے میں آپ کا وارث بنایا، وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جس نے عرب و عجم کا سردار بننا ہے، جس نے کائنات کی ہر شے کا نبی بننا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، میں دنیا کے تمام اسباب سے اسے ہٹا رہا ہوں، اس کے والد، اس کی ماں، اس کے دادا، ان سے انہیں تنہا کر رہا ہوں، اور خود میں ان کی تربیت کر کے دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس کی تربیت اللہ تعالیٰ کرنے لگ جائے پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ 12 سال کے ہوئے تو جن کی کفالت میں تھے آپ کے چچا ابو طالب تاجر تھے، تو ملک شام انہوں نے تجارت کا ارادہ کیا، ملک شام جانے کا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنے چچا حضرت ابو طالب جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، آپ کے چچا، تو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، تو آپ نے ان سے کہا کہ چچا جان آپ جا رہے ہیں، میں پیچھے اکیلا ہوں گا۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجے کی یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ آپ کا تجارت کی نیت سے ملک سے باہر جو پہلا سفر ہوا وہ 12 سال کی عمر میں ہوا کہ قافلہ تیار ہوا، چل پڑا۔ ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک معبد آتا تھا، گرجا گھر، جس میں ایک عیسائیوں کا بڑا پادری جسے بحیرہ راہب کہتے تھے وہ وہاں رہتا تھا۔ لوگ بڑی عقیدت رکھتے تھے اس سے، اور اس وقت کے دین سماوی کے مطابق وہ بہت بڑا اللہ کا عالم تھا اور نیک انسان تھا، تو وہ کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم اس سے سلام کر لیں، اس سے دعا لے لیں، لیکن وہ تارک الدنیا تھا، اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھتا، قافلے آتے جاتے وہ دیکھتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قافلہ اس کے گرجے گھر کے سامنے جا کر ایک جگہ پڑا ہوا، تو ابو طالب نے آپ علیہ السلام کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ قافلے کے اونٹوں کی دیکھ بھال آپ نے کرنی۔ اب بحیرہ راہب اپنے چھت سے ایک ماجرا دیکھتا ہے کہ اس قافلے کے اندر کوئی غیر معمولی حرکات ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے جتنے پہاڑ ہیں، درخت ہیں، وہ اس قافلے کی جانب جھکے چلے جا رہے ہیں، اور ایک بادل کا ٹکڑا وہ مسلسل سایہ کیے ہوئے ہے۔ وہ اپنی چھت سے اترا، سیدھا اس قافلے کے پاس گیا اور ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ سارے قافلے والے حیران و پریشان کہ یہ تو کبھی کسی سے ملا نہیں، ہم تو سعادت سمجھتے ہیں اس سے سلام کے لیے، آج یہ خود آ کر ہمیں مل رہا۔ خیر دیکھتے دیکھتے جب اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، ٹک گئی اور دیکھتا ہی رہ گیا، اور یہ کہنے لگا کہ جو علامات میں دیکھ رہا ہوں ان علامات کی بنیاد پر میں سمجھ گیا ہوں کہ یہی بچہ ہے جو کائنات کا سب سے بڑا سردار بنے۔ اسے اپنے تئیں یہ سوچا۔ اس کے بعد ابو طالب سے کہا کہ میں آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ خیر انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ کل آپ دن کو میرے ہاں کھانے میں تشریف لائے۔ دوسرے دن سارے قافلے والے اس کے گرجے گھر چلے گئے۔ اتفاق یوں ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ 12 سال کی عمر کے تھے، تو ابو طالب ان سے کہنے لگے کہ بیٹا آپ اونٹوں کی دیکھ بھال کریں، ہم اس کے آج مہمان ہیں تو وہاں سے ہو کے آتے ہیں، آپ کے لیے کھانا ساتھ لے آتے ہیں۔ اب جب قافلہ وہاں پہنچا تو بحیرہ راہب نے ایک ایک کو دیکھا، اور پھر وہ اجنبیت والی صورت، کہنے لگا کہ تمہارے میں کوئی کم تو نہیں؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا نہیں کوئی کم ہے۔
تو ابو طالب کہنے لگے کہ میرا بھتیجا ہے، اس کو ہم پیچھے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کے آئے گے۔ تو بحیر راہب کہنے لگا کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں نے جس کے لیے آپ سب کی دعوت کی ہے اس کو تو آپ لے کے ہی نہیں آئے، جب تک وہ نہیں آئے کہ یہاں دسترخوان نہیں سجے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو لایا گیا، تو اس طرح اس اللہ رب العزت کے دین برحق کے عالم نے آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی کی سعادت حاصل فرمائی، اور اس کے بعد وہ یہ کہنے لگا کہ جو میں نے اپنی انجیل کے اندر پڑھا ہے، جو نشانیاں میں نے پڑھی ہیں، وہ ساری اس بچے کے اندر موجود ہے۔ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ بچہ 12 سال کی عمر کا ہوگا تو وہ تجارت کا سفر کرے گا، لہٰذا یہ وہی بچہ ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسے یہیں سے واپس مکہ بھیج دے، کیونکہ وہاں ملک شام میں یہودی وہ اپنی کتاب کی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر رہے ہیں کہ وہ بچہ ہمیں ملے تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، اس دشمنی میں کہ آپ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل کے اندر آ جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے ایک غلام اور ایک ساتھی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں سے واپس مکہ کی طرف بھیج دیا۔ جب آپ 15 سال کے ہوئے تو مکہ کے اندر ایک جنگ شروع ہوئی جس کا نام حرب فجار تھا، یعنی گناہ والی جنگ، اور اس کو فجار اس لیے کہا گیا کہ یہ ان مہینوں کے اندر ہوئی جن میں قتل و قتال منع تھا، اور قرآن نے بھی 4 مہینے دیے کہ ان کے اندر آپ قتل و قتال نہیں کر سکتے، ویسے نہیں کر سکتے، ان 4 مہینوں میں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ اس جنگ کو حرب فجار کہا گیا۔ یہ قبیلہ قریش جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا قبیلہ تھا، اور ایک اور قبیلہ قیس کے درمیان لڑی گئی، اور اس وقت جنگیں معمولی بات پہ ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگیں ہوئی اور سالوں چلتی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، تو آپ کبھی بھی ایسے کام میں شریک نہیں ہوئے کہ جس پر بعد میں کوئی انگلی اٹھاتا کہ آپ نے تو یہ گناہ والے کام کے اندر شرکت کی ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ خیر وہ جنگ ہوئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے ایک چچا تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ، میں ایسا کرتا کہ وہ مجھ سے تیر مانگتے، میں ان کو تیر پکڑا، اس کے علاوہ میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں۔ خیر یہ جنگ اس طرح ختم ہوئی، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن جدعان وہاں کے ایک سردار تھے، ان کے گھر کے اندر قبیلہ قریش کے اور قبیلہ قیس کے بڑے لوگ جمع ہوئے، اور ایک معاہدہ لکھا گیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ 18 سال آپ کی عمر تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی ابو طالب اس معاہدے کے اندر لے کر گئے۔ تو فضول اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ اردو کا فضول نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ بالکل فضول ہے، بلکہ یہ عربی کا فضول ہے جو فضیلت سے ہے، کہ وہ 3 جو بڑے آدمی اس معاہدے میں بنیادی کردار ادا کرنے والے تھے، ان کے نام کے اندر فضل کا لفظ آتا تھا، تو فضل سے انہوں نے اس معاہدے کو حلف الفضول، یعنی 3 فضل لوگ جو ہیں ان کا معاہدہ، یہ نام انہوں نے اس کو دے دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں شریک ہوئے، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ آج کے بعد یہ جنگ تو ہو گئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، دونوں طرف سے قتل ہوئے لوگ، آج کے بعد ہمارے اس مکہ المکرمہ کے اندر جو آدمی ظلم کرے گا، ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف ہم مل کر کھڑے ہو جائیں۔ مکہ کے اندر کوئی لاوارث ہے، ہم اس کے وارث بنیں گے، کوئی بیوہ ہے، ہم اس بیوہ کی خدمت گاری کریں گے، اور مکہ کے اندر جو بھی عدل و انصاف کے لیے کھڑا ہوگا اس کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا، اور جو حق پر ہوگا اس حق کا ہم ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا، یعنی نبوت کا اظہار کرنے کے بعد، کہ جب میں 18 سال کا تھا تو ایک معاہدہ
حلف الفضول کے نام سے لکھا گیا تھا، اور وہ معاہدہ مجھے اتنا پسند تھا کہ آج بھی اگر کوئی وہ معاہدہ کرے اور مجھے اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ دینے کی پیشکش کرے جو عرب کا سب سے قیمتی مال ہے، تو میں سرخ اونٹ نہیں لوں گا، میں اس معاہدے کو ترجیح دوں گا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کے جوانی کے اندر کی نصیحتیں ہیں، آپ کی اس وقت کی تعلیمات ہیں۔ آج ہم بھی اس کریکٹر کو اپنائیں، اس کردار پہ آئے کہ اپنی زندگی میں دوسروں کی خدمت کرنے کو ہم اپنا نصب العین بنائیں۔ صرف کسی سے پیسے لے کے خدمت کرنا یہ خدمت نہیں ہوتی۔ اصل خدمت کیا ہے کہ ہم اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جیب سے خرچ کرنے کے بعد ہم کسی کی خدمت کریں، کسی کا ہاتھ بٹائیں، کسی کے مددگار بن جائیں، بالکل اس طرح جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، سب سے فضیلت والے انسان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، جس طرح انہوں نے نمونہ پیش کیا۔ ان کا دور ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چمڑے کا ایک رجسٹر تھا، اس رجسٹر کے اوپر کچھ لوگوں کی فہرست بنی ہوئی تھی، ایک خانہ اس میں 1 2 3 4 شمار تھا، اور اگلے خانے میں نام لکھے تھے، پھر اس سے اگلے خانے میں جس آدمی کا نام تھا اس کا ایڈریس ہوتا تھا، اور پھر اگلے خانے کے اندر ذمہ دار کا عنوان تھا کہ اس شخص کی کفالت کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے۔ مختلف صحابہ نے نام لکھوائے ہوئے تھے کہ فلاں یتیم ہے، اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، فلاں بیوہ ہے، اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، فلاں غریب ہے، اس کے اپنے گھر کے جمع خرچ کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ ایک دن آپ رجسٹر کھول کے بیٹھے تھے، حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے، آپ نے رجسٹر ان کے سامنے کر دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ خانے بنے ہوئے ہیں اور آگے ذمہ دار کا نام لکھا ہے، ایک بڑھیا کا نام لکھا ہے، بیوہ لکھا ہوا ہے، اس کا ایڈریس مدینہ سے کچھ باہر کا لکھا ہوا ہے، لیکن آگے ذمہ داری والا خانہ وہ خالی ہے، کسی کا نام نہیں لکھا ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ ارادہ کیا، بیان نہیں کیا، نہ حضرت ابو بکر صدیق جو امیر المسلمین تھے، جو اس ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، آپ نے ان سے ذکر نہیں کیا، خاموشی سے ایک ارادہ کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ اس بیوہ کا ذمہ دار میں عمر فاروق بنتا ہوں، اور آج کے بعد اس کی تمام کفالت وہ میں کروں گا۔ رجسٹر بند کیا، اٹھ کے چلے گئے۔ اب جب صبح فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھے اس عورت کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ آپ نے کہا میں عمر ہوں، دروازہ کھولیے، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ آپ نے کپڑے دھلوانے ہوں، آپ نے کھانا پکوانا ہو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اناج غلہ منگوانا ہو، گھر کی صفائی کروانی ہو، پانی لانا ہو، عمر اس خدمت کے لیے حاضر ہے، آپ مجھے بتلائیے۔ تو اس بڑھیا نے دروازہ کھول دیا، حضرت عمر فاروق اندر گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر دیکھا کہ گھڑے کے اندر پانی بھی بھرا ہوا ہے، گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے، کپڑے بھی سارے سلیقے سے رکھے ہوئے ہیں، اور تمام ضروریات زندگی گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کے اس رجسٹر کے اندر نام کے آگے ذمہ دار کا نام نہیں لکھا ہوا، میں سمجھا آپ لاوارث ہیں، آپ بیوہ ہیں، آپ بوڑھی ہیں، کوئی آپ کی خدمت والا نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ سعادت عطا فرمائے، لیکن یہاں تو سب کچھ ہو چکا ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن ایک شخص ہے جو رات کو آتا ہے، صفائی بھی کر جاتا ہے، پانی بھی بھر جاتا ہے، تمام سامان بھی رکھ جاتا ہے، اور جو مجھے کوئی ضرورت ہو وہ پوری کر جاتا ہے۔ عمر فاروق چلے گئے، دوسرے دن فجر کے بعد نہیں، تہجد کے ٹائم 3-4 بجے کے قریب پھر آپ اس بڑھیا کے گھر پہنچ گئے، پھر دروازہ بجایا، اس نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا عمر۔ اس نے کہا اے عمر، کیا آپ کو پتہ نہیں کل میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہاں مجھے ضرورت نہیں، آپ پھر آ گئے، لہٰذا آپ چلے جائیں۔
عمر فاروق پھر چلے گئے. اب دل میں یہ سوچنے لگے کہ وہ کون سا ایسا انسان ہے جس نے وہاں نام بھی نہیں لکھوایا, جو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا, اور مدینہ سے باہر اس عورت کی ساری ذمہ داری وہ پوری بھی کر رہا ہے. چلو میں اس کو دیکھتا ہوں وہ کون ہے. اگلی رات آئی, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر مدینہ سے باہر نکل گئے. اس بڑھیا کے گھر کے سامنے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جب 11-12 کا وقت ہوا, ایک شخص دھیرے دھیرے آنے لگا, بڑے آرام سے قدم اٹھا رہا ہے. عمر فاروق نے دیکھا, جب غور سے دیکھا, قریب آئے تو کہنے لگے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کام ہے, جو اتنے اخلاص سے سر انجام دے رہے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی. چنانچہ حضرت ابو بکر تشریف لائے, آپ اس گھر کے اندر جانے لگے. حضرت عمر فاروق پیچھے سے پہنچ گئے. ابو بکر صدیق نے دیکھا, حیران ہو کے پوچھا کہ عمر آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے وہ خانہ خالی دیکھا تھا, سوچا تھا میں خدمت یہ کروں گا, لیکن ابو بکر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے عمر فاروق جنت میں نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں, اخلاص اس کو کہتے ہیں. چنانچہ آپ نے گھر کا کام کیا. جب واپس آنے لگے, عمر فاروق نے دیکھا کہ آپ کے پیروں میں جوتا تک نہیں. تو اس وقت جوتے یا تو لکڑی کے ہوتے تھے یا گھاس پھوس کے بنائے جاتے تھے, تو آواز آتی تھی چلنے کی. تو وہ عمر فاروق سے کہنے لگے کہ میں نے جوتا اس لیے نہیں پہنا, ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیے گا, آج ہم اخلاق کی کس بستی میں جا رہے ہیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے شاگرد, آپ کے خلفائے اربعہ سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق اور عثمان و علی, ان کی شان کیا تھی. صدیق اکبر کہنے لگے کہ عمر اس بڑھیا کے گھر کے آگے پیچھے یہودیوں کے گھر ہیں. کس کے گھر ہیں؟ یہودیوں کے, مسلمان نہیں, کافروں کے گھر ہیں. میں جوتا رات کو اس لیے پہن کر نہیں آتا کہ جب قدم اٹھاؤں گا جوتا زمین پہ لگنے کی آواز آئے گی, ان کے آرام میں خلل پڑے گا, کہیں کا قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھنا ہو جائے کہ ابو بکر لوگ سو رہے تھے اور تو ان کے آرام میں خلل کیوں ڈالا. اس لیے میں ننگے پاؤں آتا ہوں. میرے بھائیو, یہ اخلاق عظیم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 18 سال کی عمر میں یہ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کو پسند کیا جس کے اندر دوسروں کی زندگی کو بچانا, ان کی حفاظت کرنا, ان کے وارث بننا, ان کی کفالت کرنا, دوسروں کے غم بانٹنا, ان کی مدد کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ مجھے اتنے پسند ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں. تو اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی کی جو حقیقی زندگی, حقیقی سیرت ہے, اسے اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے, اور آپ کی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں, جہاں آپ کو ایسے لوگ ملے ان لوگوں کے آپ کفیل بن جائے, ان کے وارث بن جائے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دنیا بھی اور آخرت کی زندگی بھی کیسے اللہ رب العزت آباد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.